میرے موافق ہوں جیسے میں چاہتا ہوں. یہ مرتبہ خداوندی ہے. آپ نے سمجھتا ہے میں خدا ہوں یا خدا اختیارات میرے پاس ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جب اللہ نہیں چاہتے تو پھر بھائی پھر نہیں ہوگا. کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ چاہے بھی ایسا نہیں ہے. یوں ہو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ یوں ہو جائے, اللہ تعالیٰ چاہتے یوں ہو جائے. وہ ادھر بھیجنا چاہتے تم ادھر بھیجنا چاہتے, وہ ادھر نہیں جائے گا وہ ادھر جائے گا تو تم ڈھائی پھر ہو نہیں. اس لیے کوشش کے بعد پھر خاموش ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اللہ کا ایسے چاہتا ہے ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا حکمتیں وہ تو بعد میں جا کر ظاہر ہوتی ہیں, اس کا ظہور بعد میں ہوتا ہے. تو ہم جو ہے یہ اگر بندگی اسی کا نام, اس لیے تھوڑی چیز بھی خلاف تباہ ہو جائے اور انسان جو ہے وہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے, یہ بندگی کے خلاف ہے. بندے کا کام تو ماننا ہے, پہلے کوشش کرے پھر چپ ہو جائے ٹھیک ہے. اور کیا اسی میں خیر رکھی ہوگی اللہ نے. اور ایسا ہوتا ہے, انسان چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, لیکن اس میں حکمتیں, اس میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوتا ہے. بے شمار مثالیں اس کی ہماری اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی ملتی ہیں کہ جو بظاہر شر نظر آتا تھا وہ خیر بن گئے, جس کو خیر سمجھ رہا تھا اس میں سے شر نکلا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے دعا کا اہتمام کرے. بس سب اول نمبر دعا ہے. معاملہ سورن رجوع اللہ کرے, آپ کے علاوہ کوئی کرے ہم کیا کر سکتے, ہم بے بس سے آپ ہی کرو تو اللہ تعالیٰ سیدھے کر دے حالات. اس کے بعد اپنی کوشش کرے ورنہ آرام سے بیٹھ جائے, جھگڑا نہ کرے اور اپنے آپ کو مت تھکائے. کیونکہ ان چیزوں کا جو دیکھے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا, آپ کو کوئی نقصان ہوگا, اس کا نقصان زیادہ ہے یا وہ وقتی بات کا نقصان زیادہ ہے؟ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. آپ کو کچھ ہو جائے گا تو آپ ہی نہ رہے تو کیا رہے گا مجھے بتاؤ. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. غصے کا جو مرض ہے یہ خطرناک مرض ہے. اس لیے شیطان نے کیا کہا تھا, شیطان نے یہ کہا تھا نا, بلکہ فرشتوں نے کہا, اور یہ انہوں نے معلومات بھی جو ہے اپنے استاد سے لی تھی کہ اس انسان میں کیا ہے. تجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس میں شہوت ہے اور اس میں غصہ ہے. لہذا غصہ ہونا گویا کہ وہ جو بیماری ہمارے اندر ہے اسی بیماری کا ظاہر کرنا ہے. ویسفک الدماء شہوت ہے. تو پہلے سے کہا یہ تو ہماری بیماری بتایا کہ یہ بیماری کمزوری ہے, ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہے. تو اس لیے دماغ کو ٹھنڈا رکھے, ہر بات بات پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں دنیا میں کسی کی مرضی نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے. ہاں جی. اس لیے اپنی صحت کا بہت آپ لوگ خیال رکھا کرو. ایک تو گوشت کھاتے ہو تم لوگ, پھر اوپر سے غصہ ہو جاتے ہو تو پھر کیا سے کیا حال بنے گا. وہ پہلے والا جسم نہیں ہے. پہلے جو ہمارے بڑے تھے ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ہم لوگوں کا وہ جسم نہیں ہے, چاہے پٹھان ہے چاہے غیر پٹھان ہے. پتھر بھی کمزور ہے. پہلے پہاڑ کو ایسے توڑا جاتا, اب توڑا اب تو پہاڑ مٹی بن گیا. ایسے بم مارا وہ بیچارہ مٹی بن جاتا ہے. یہی حال انسانوں کا ہے. تھوڑا بہت فرق ہے ورنہ کمزوری ہر جگہ ہے. اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب لوگ اتنے لمبے چوڑے تھے جیسے آدم السلام. کتنے لمبے تھے آدم السلام, اور چوڑائی ان کی 6 ہاتھ لکھی ہے کہ ان کی چوڑائی تھی حضرت کی, اور اتنی لمبائی تھی. پھر میں کم ہوتے گئے آدمی, اب یہ ہو گیا ہے آئندہ اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے. اس لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہمارے والد صاحب بہت تاکید فرماتے تھے کہ صحت کا بہت خیال کرے. آپ ہیں تو سب ہیں, آپ نہیں ہیں تو آپ کے بچے ماں باپ سب سمجھو بیچارے مٹی میں مل گئے آپ کی تھوڑی غفلت کی وجہ سے. موت کا وقت مقرر ہے لیکن موت سے پہلے تو صحت مند رہنا. فرشتہ بھی آیا تو کہا یار مردے کو ہی جا رہا ہے تو پہلے سے مرا ہوا. اللہ معاف گھر والی کا جو بیماری کا